السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں محبت کی لازوال اور عظیم الشان یادگار جسے تاج محل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تاج محل آگرہ، مغربی اتر پردیش، شمالی ہندوستان میں واقع ایک مقبرہ ہے۔ اسے مغل فن تعمیر کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ تاج محل بھی دنیا کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ اس کمپلیکس کو 1983 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کا درجہ دیا تھا۔ تاج محل کی لمبائی تقریباً 73 میٹر ہے۔ دیگر مشہور عمارتوں کے مقابلے میں اس کا سب سے اونچا مقام مجسمہ آزادی کے ہاتھ میں پکڑی کتاب سے ٹکراتا ہے اور بگ بین کی گھڑی تک پہنچتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیسا کے لیننگ ٹاور اور ایفل ٹاور کی پہلی منزل دونوں سے 16 میٹر اونچا ہے۔ تاج محل ممتاز محل کے مقبرے کے طور پر اس کے شوہر مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ 1612 میں ان کی شادی کے بعد سے شہنشاہ کی ساتھی رہنے کے بعد وہ 1631 میں ولادت کے وقت انتقال کر گئیں۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ شاہ جہاں نے اصل میں اپنی باقیات رکھنے کے لیے دریا کے پار ایک مقبرہ بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ ڈھانچہ سیاہ سنگ مرمر سے تعمیر کیا جانا تھا اور اسے ایک پل کے ذریعے تاج محل سے جوڑا جانا تھا۔ تاہم اس کے بیٹے اورنگزیب نے 1658 میں معزول کر دیا تھا اور اپنی باقی زندگی آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر میں 20,000 مزدوروں نے 22 سال تک کام کیا۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے درکار سامان 1000 سے زیادہ ہاتھیوں کی مدد سے پہنچایا گیا۔ یہ بنیادی طور پر سفید سنگ مرمر اور سرخ ریت کا پتھر تھا اور اسے پورے ہندوستان اور مشرق وسطیٰ سے منگوایا جاتا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی جو نشانیاں چھوڑی تھیں انہیں دنیا کے ٹاپ انجینئرز آج بھی تعریف کرتے ہیں۔ 2007 میں ایک سوئس فاؤنڈیشن نے دنیا کے نئے 7 عجائبات پر رائے شماری کی۔ اس میں مجموعی طور پر 100 ملین سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ تاج محل اس باوقار فہرست میں شامل ہے۔ شاندار مرکزی گنبد جو اپنے آخری سرے پر 240 فٹ کی اونچائی تک پہنچتا ہے۔ اس گنبد کے اندر موجود صوتیات کی وجہ سے بانسری کا واحد نوٹ 5 بار گونجتا ہے۔ تاج محل کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چمکتے ہوئے سفید سنگ مرمر کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ دن بھر رنگ بدلتا رہتا ہے۔ طلوع آفتاب کے دوران یہ ہلکا گلابی دکھائی دیتا ہے، دوپہر میں یہ چمکتا سفید ہے اور شام کو سورج غروب ہوتے ہی یہ نارنجی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ شام کے آخر میں تاج محل ہلکے نیلے رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں نے شاعرانہ طور پر یہ تصور کیا ہے کہ رنگ کی تبدیلیاں ان احساسات کی عکاسی کرتی ہیں جو مرحوم شہنشاہ نے ممتاز محل کے ساتھ اپنے وقت کے دوران اور اس کے موت کے بعد کی تھیں۔ اگر آپ اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو دیوار میں بہت سے خوبصورت ٹیولپس، کنول اور مختلف اقسام کے پھول نظر آئیں گے جن کو ایک مخصوص تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ ان پودوں کو جاندار بنانے کے لیے 28 قسم کے قیمتی اور رنگ برنگے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے قیمتی پتھروں کو 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے دوران برطانوی فوج نے چھین لیا اور لے گئے۔ جڑے ہوئے پتھر کے پھولوں کے علاوہ آپ کو خوبصورت عربی خطاطی بھی نظر آئے گی۔ اس خطاطی میں قرآن کی آیات بھی شامل ہیں۔ یہ بہت بڑا اور پرتعیش آرکیٹیکچر جواہر 1653 میں 32 ملین انڈین روپے سے زیادہ کی لاگت میں تعمیر ہوا۔ شاہ جہاں نے اپنی پسندیدہ بیوی کے لیے تاج محل کی تعمیر میں مغل سلطنت کے تقریباً تمام فنڈز خرچ کر دیے۔ فارسی اور اسلامی تعمیراتی اصولوں کے مطابق تاج محل کی عمارت میں ایک توازن پایا جاتا ہے۔ مینار، دیواریں، کمرے اور یہاں تک کہ باغات بھی کامل توازن کی پیروی کرتے ہیں۔ شاہ جہاں کے مقبرے کی جگہ اور اس کی قبر کی جگہ شاید تاج محل کے وہ واحد عناصر ہیں جو کامل ہندسی تناسب اور ہم آہنگی کی درستگی کی پیروی نہیں کرتے۔ تاج محل کے 4 مینار تھوڑا سا باہر کی طرف جھکتے ہیں۔ اس طرح تاج محل دور سے بہت بڑا نظر آتا ہے۔ اس نظری وہم کی وجہ سے مین گیٹ میں داخل ہونے پر زائرین کو جو پہلا نظارہ نظر آتا ہے وہ حیران کن ہے۔ مینار نہ صرف باہر کی طرف جھکتے ہیں تاکہ وہ شان و شوکت کو ظاہر کر سکیں، بلکہ تعمیراتی حساب سے اس کا یہ منطق بھی نکلتا ہے کہ زلزلہ آنے کی صورت میں ان کا باہر کی طرف جھکاؤ ان کو تاج محل کے مرکزی گنبد پر گرنے سے اور تباہ ہونے سے بچائے گا۔ یہ آئیکن پورے چاند کی شام کو قدرتی چاندنی کے ساتھ بے حد خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ دریائے جمنا کے کنارے تاج محل کی بنیادوں کو لکڑی سے سہارا دیا گیا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ لکڑی اس وقت تک اپنی طاقت برقرار رکھ سکتی ہے جب اسے گیلا رکھا جائے۔ تاہم تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دریائے جمنا آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔
لوگوں کو خدشہ ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے تاج محل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو محبت کی اس لازوال یادگار کے بارے میں معلومات بہت پسند آئی ہوں گی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔